کیا بیوی کے فرائض میں بچے پہلے ہیں یا شوہر یا گھر کے کام؟ پہلے نمبر پہ جی شوہر ہے، اسی کی برکت سے سب کچھ ہے۔ ہاں جی، شادی کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے بھی۔ حق یہ نہیں ہے کہ کوٹل آئے گا ادھی مارے گا انہوں، نہ یہ حق نہیں ہے۔ بچوں اور گھر کے کاموں میں شوہر آخر میں چلا جاتا ہے، حالانکہ شوہر گھر کے کاموں میں مدد بھی کرتا ہے جہاں تک ممکن ہو۔ ٹھیک ہے، مدد کرے، باقی آپ ذرا بیوی کی تکلیف کا بھی اندازہ کریں نا۔ میرے اوپر تو ویسے ہی الزام ہے کہ علی بھائی بھی اور ان کے سارے اسٹوڈنٹ بھی ران مرید ہیں، لیکن یہ ریالٹی ہے۔ مجھے بتائیں، عورتیں جتنی محنت کرتی ہیں، ایک بیمار عورت اپنے 4 بچوں اور خامند اور پورے گھر کی صفائی اور ان کے کھانے پینے کو بیماری کی حالت میں بھی سنبھالے ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب وہ عورت بیمار ہو جاتی ہے اس لیول کے اوپر، سارے مل کے ایک عورت کو نہیں سنبھال سکتے، اس کے بچے اور خامند مل کے بھی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پوری زندگی بچوں کو تیار کر کے اسکول کالج میں بھیجنا، ان کے ناشتے کے لیے اٹھنا، آپ ذرا اس تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس عورت کو جو پورا دن گھر کے کام بھی کرے، کپڑے بھی دھوئے، صفائیاں بھی کرے، تھکی ٹوٹی ہوئی وہ سوئے، اور صبح اس کو سب سے پہلے ٹینشن ہو میں نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، جبکہ خامن جو ہے خراٹے لے کے سو رہا ہو۔ لوگ کہنے کو تو آسان بات سمجھتے ہیں نا، ایک بار آپ اٹھ جائیں تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آپ دنیا دار لوگوں کو دیکھیں، روزانہ رات کو 2-2:30 بجے سوتے ہیں، صبح دفتروں میں فریش ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نماز نہیں نہ پڑھنی ہوتی۔ آپ 2 بجے رات کو سوئیں اور 8 ساڑھے 8 اٹھیں آرام سے، 6 گھنٹے تسلی سے ٹکا کے سوئیں، نہا دھو کے دفتر پہنچ جائیں، آپ فریش ہیں۔ لیکن ایک نماز پڑھنے والا بندہ، وہ بیچارہ اگر خدا نہ خواستہ 12 بجے بھی رات کو سوتا ہے، اسے تو 4 بجے نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور جب نماز کے لیے اٹھے گا تو دوبارہ بیچارہ 1-1.5 گھنٹہ مشکل سے سوئے گا اس ڈر سے کہ میں نے دفتر جانا ہے۔ اس کی نیند نہیں پوری ہوتی اس فجر کی نماز کی وجہ سے، اس لیے آپ کو وہ اتنا فریش نظر نہیں آئے گا۔ اور عورتوں کو آپ دیکھیں وہ کتنی تکلیف سے گزرتی ہیں، تھوڑا ان کا بھی خیال کریں۔ اور پھر خاوند زبردستی نہ حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ صبح تک لعنت پڑتی ہے ایسی عورت کے اوپر جس کو مرد بلائے، بس یہ حدیث یاد ہے، باقی ان کو کوئی چیز نہیں یاد۔ وہ بخاری کی حدیث نہیں یاد کہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے تو جو اونٹ ہانک رہا تھا نا عورتوں کے، حضور نے فرمایا کہ آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ جی، مجھے آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام کی کسی بیوی نے حضور کو یہ کہا ہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں یا میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اور پھر بھی حضور علیہ السلام نے اسے زبردستی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہو، پھر میں آپ کی بات مانوں گا۔ تو آپ کیوں لعنت پڑھواتے ہیں؟ آپ خود ہی دستبردار ہو جائیں نا اس سے، آپ ہی قربانی کر لینا، بجائے یہ کہ اسے حدیثیں سنا کے تو اس پہ لعنت فٹ کریں۔ وہ تو اس کے لیے ہے نا، آپ کی بھی تو کوئی فرائض ہے نا جو آپ نے پورے کرنے ہیں۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یعنی اگر وہ زیادتی بھی کر لے اسے سیدھی کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ تم اسے توڑ بیٹھو گے، اسے توڑنا طلاق دینا ہے، اسے نفع حاصل کرو۔ تو خدا کے لیے دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اور پھر دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں لوگ بات تو کرتے ہیں نا، مرد جس تکلیف سے گزر رہے نا اکانومی کی، کمائی کرنے کی، عورت بھی کو کم تکلیف سے نہیں گزر رہی گھر کے کام کاج میں۔ اگر آپ وہی کام کاج ذرا یورپ اور امریکہ میں اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں نا، اگر آپ نے بندے ملازم رکھے ہوئے ہوں تو آپ کی تنخواہ سے زیادہ ہی آپ کو ملازمت میں پیسے لگانے پڑ جائیں گے۔ اس لیے تھوڑا رحم کیا کریں عورتوں کے اوپر۔